فاتحہ نظر شہداء صلوات پڑھیے محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته والنذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آپ نے کل روز اربعین گزارا ہے اور حسین ابن علی کے چہلم کے جلوسوں میں اور مجالس میں اور ماتم میں شرکت کی ہے، اور یقیناً آپ پر تھکاوٹ کا غلبہ ہوگا. اور میں بھی ایک طولانی سفر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس سبب سے آج کی گفتگو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ مبارکہ دہر یا سورہ مبارکہ انسان یا سورہ اہل بیت، تین نام اس سورہ کے مفسرین نے بیان کیے، اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. آج ذرا میں ترجمے سے گریز کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ترجمے کو کچھ مقدمات کے بعد پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ترجمے سے جو نتائج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسے بخوبی آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر سکوں. عزیزان گرامی قدر، پہلے مقدمے سے اگر آج ہم گزر جائیں تو محنت سوارت ہو جائے گی.
پروردگار متعال نے انسان کو ایک مختلف مخلوق کے طور پر خلق کیا ہے. فرشتوں کو بنایا، جنات کو خلق کیا، حیوانات کو خلق فرمایا، لیکن انسان کو ذرا مختلف انداز سے خلق کیا. وہ تمام تر حیوانی خصوصیتیں جو حیوان میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب انسان میں رکھی، لیکن وہ خصوصیت کے جو حیوان میں نہیں پائی جاتی وہ بھی انسان میں رکھی. وہ تمام تر خصوصیتیں جو فرشتے میں پائی جاتی ہیں انسان میں رکھی، لیکن وہ خصوصیتیں جو فرشتے میں نہیں پائی جاتی وہ بھی انسان میں رکھی. وہ تمام تر خصوصیات جو جنات میں پائی جاتی ہے وہ انسان میں رکھی، لیکن وہ جو جنات میں نہیں پائی جاتی وہ بھی انسان میں رکھی. پروردگار متعال نے انسان کو ایک عجیب انداز سے خلق کیا. پروردگار متعال نے انسان کو جب خلق کیا تو حیوانیت کو انسان کا جز بنایا، لیکن حیوانیت کو انسان کا کل قرار نہیں دیا. توجہ فرمائیے، حیوانیت کو انسان کا جز ضرور بنایا، لیکن حیوانیت کو انسان کا کل قرار نہیں دیا. حیوان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اور حیوان بھوک کے مرحلے میں برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ حیوان کو پروردگار متعال نے یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت، یہ قابلیت نہیں دی کہ پانی کو دیکھ سکے کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس. یعنی حیوان کی نگاہ کو ظاہر پر مرکوز رکھا ہے اور انسان کو اس ظاہر کے پیچھے باطن کی طرف متوجہ کیا ہے. حیوان کے سامنے آپ کھانا رکھ دیجئے، حیوان کو اگر بھوک لگی ہوگی تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن انسان کو کہا کہ نہیں، جتنی بھی بھوک لگی ہو اگر تمہارے سامنے کھانا آ جائے تو دیکھو کہ یہ حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے. یعنی بھوک کے مرحلے میں حیوان اور انسان برابر ہے، لیکن بھوک مٹے گی کس چیز سے؟ اس مرحلے میں انسان اور حیوان مختلف ہیں. پیاس کے مرحلے میں حیوان اور انسان مساوی ہیں، لیکن پیاس مٹے گی کیسے؟ اس میں حیوان اور انسان مختلف ہیں. انسان اور حیوان دونوں جنسی اعتبار سے جنس مخالف کی طرف، اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف ایک رغبت اور اٹریکشن کا احساس کرتے ہیں. اس احساس میں حیوان اور انسان دونوں مساوی ہیں، لیکن یہ ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ اس میں انسان اور حیوان ایک دوسرے سے مختلف ہیں. حیوان اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی شرعی راستے کا انتخاب نہیں کرے گا، بلکہ حیوان جب اسے جہاں موقع میسر آئے گا اپنی ضرورت کو پورا کرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں پروردگار متعال نے انسان سے کہا کہ یہ ضرورت تمہارے اندر ضرور ہے، لیکن اس ضرورت کو حیوانی طریقے سے پورا مت کرنا، بلکہ اس ضرورت کو انسانی طریقے سے پورا کرنا. یعنی پروردگار متعال نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے، انسان کی زندگی کے ہر فعل کا ہدف خوشنودی خدا کو قرار دیا ہے. یعنی جانور کھاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کھانے کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن انسان کو کہا وہ کھاؤ جس میں رب کی خوشنودی ہو، اسے چھوڑ دو کہ جس کے چھوڑ دینے میں رب کی خوشنودی ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر کے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اپنی جنسی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، گھر میں خانوادے کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، دوست کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، حتیٰ بیت الخلا میں کیسے جانا ہے، اس میں بھی خوشنودی خدا کا عنصر شامل ہونا چاہیے ہے. یعنی ایک جملے میں اگر میں خلاصہ کر کے آگے بڑھوں، جو حیوان کا آخری ہدف ہے وہ انسان کا پہلا ہدف ہے. حیوان کا آخری ہدف بھوک مٹانا ہے، انسان کا پہلا ہدف بھوک مٹانا ہے، آخری ہدف پروردگار متعال کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اب کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ اے انسان، اپنے اس چھوٹے چھوٹے ہدف کو اس طرح سے الائن کر، اس طرح سے ان اہداف کو جہت دے کہ یہ چھوٹے ہدف اس کامل اور تام اور آخری ہدف کے لیے مددگار ثابت ہو. یعنی اگر کھانا کھا رہا ہے یہ کمتر ہدف ہے، لیکن یہ ہدف اس طرح سے حاصل ہو کہ اس ہدف کے ذریعے سے قرب خدا بھی حاصل ہو جائے.
پانی پینے کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہو جائے، جنسی ضروریت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہو جائے، کاروبار کر لیکن قرب خدا بھی حاصل ہو جائے، نوکری کر لیکن قرب خدا بھی. تمام تر مراحل میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ کسی طرح قرب خدا کو حاصل کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تجھے دو چیزیں ایسی عطا کی ہیں جن میں سے ایک نہ جنات کو دی ہے اور ایک حیوانوں کو نہیں دی. پہلی چیز کیا عطا کی ہے؟ صحیح اور غلط کے فیصلے کی صلاحیت. صحیح اور غلط کے فیصلے کی صلاحیت ہم نے حیوان کو نہیں دی، تجھے دی ہے. اور فرشتوں کو کون سی چیز دی ہے؟ نہیں دی جو انسان کو دی ہے. راستے کے انتخاب کا اختیار فرشتوں کو نہیں دیا، انسان کو دیا. یعنی تجھے صحیح اور غلط کی پہچان بھی عطا کر رہے ہیں اور تجھے راستے پر اختیار کے ساتھ اپنی مرضی سے چلنے کا انداز اور طریقہ بھی بتا رہے ہیں. یعنی تو خود صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کرے گا اور تو خود اپنے اختیار سے اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھائے گا. اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد پروردگار متعال نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس کے ہر شے کے اندر قرب خدا کا عنصر شامل ہونا چاہیے ہے. اب اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو پہلے انسان کی خلقت کی طرف توجہ کرنا پڑے گی کہ انسان کی خلقت کس طرح سے انجام پائے. آئیے قرآن مجید کا رخ کرتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. پروردگار نے کہا اے فرشتوں، اے ملائکہ، میں گیلی مٹی سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. انی، میں، خالق بنانے جا رہا ہوں، بشرن ایک انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون گیلی چکنی مٹی سے. فاذا سویتہ، جب میں اسے بنا لوں نا، ونفخت فیہ من روحی، اور اس پتلے میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام تر ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، اس نے ابا کیا، انکار کیا، واستکبرا، اور استکبار کیا. اور اس کے بعد پروردگار متعال نے سوال کیا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لآدم، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. پروردگار متعال نے کہا فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے. اب یہ میں نے آیتیں اور بہت ہی آسان ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب میں ایک ایک مقام پر رکتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال نے کیا کہا؟ میں گیلی مٹی سے انسان بنانے جا رہا ہوں، جب بنا لوں تو کیا کرنا؟ تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. سوال یہ ہے کہ پہلے بنا لیتا اور اس کے بعد کہتا کہ اب میں بنا چکا ہوں، یہ آدم ہے، یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، یہ خلیفہ الہی ہے، اس پہ میری روح پائی جاتی ہے، سجدہ کرو. لیکن اللہ کا انداز یہ نہیں ہے. پروردگار بنانے کے بعد حکم نہیں دے رہا. پروردگار کہہ رہا ہے میں بنانے جا رہا ہوں اور جیسے ہی بناؤں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جیسے ہی اس میں روح کو پھونکوں گا. اب توجہ فرمائیے گا میرے ساتھ ایک ایک مرحلے پر. جیسے ہی اس میں روح کو پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا، انتظار مت کرنا کہ میں دوبارہ حکم دوں گا. نہیں، یہ پہلے والا حکم کافی ہے. جیسے ہی بناؤں اور جس لمحے روح پھونکوں، اسی لمحے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. پروردگار پہلے بنا لے، پہلے خلق کر لے، پہلے اپنی روح کو پھونک دے، اس کے بعد پھر فرشتوں کو کہنا کہ جمع ہو جاؤ، میں نے کچھ بنایا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر لو. اب اس سوال کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیے گا. آگے بڑھ کر کے اس سوال کا میں جواب دوں گا. صلوات پڑھیے ذرا محمد و آلہ. اب آپ توجہ فرمائیے، میں بنانے جا رہا ہوں بشر کو گیلی مٹی سے. جب بنا لوں تو فوراً سے پروردگار پہلے بنا کے پھر حکم کیوں نہیں دے رہا؟ پہلے حکم دے رہا ہے پھر بنا رہا ہے. پروردگار یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو
میں اس بنانے کے ذریعے سے دو کام کرنا چاہتا ہوں. ایک پیغام فرشتوں کو دینا چاہتا ہوں, ایک پیغام آدم اور آدمیت کو دینا چاہتا ہوں. فرشتوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ فرشتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو, اس آدم کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جس کے شامل ہوتے ہی یہ لائق سجدہ ہو جائے گا. اب توجہ فرمائیے گا, پروردگار متعال نے آدم کی خلقت کے دو مرحلوں کو تذکرہ کیا. ایک فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب بناؤں. دوسرا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب اس میں اپنی روح کو. اگر بنا لیتا اور پھر حکم دیتا سجدے کا تو کیا ہوتا؟ پتہ نہیں چلتا کہ سویتہ سجدے کے قابل ہے یا نفخت فیہ من روحی سجدے کے قابل ہے. پتہ نہیں چلتا کہ سجدے کے قابل ہے کیا. پروردگار متعال نے کہا نہیں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب بنا لوں تب سجدہ مت کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب اپنی روح میں سے روح پھونکوں تب سجدہ کرنا, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ آدم سجدے کے قابل بنانے کے بعد نہیں ہوا, اللہ کی روح کے پھونکے جانے کے بعد ہوا ہے. اب توجہ فرمائیے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اگر پروردگار پورا بنا لیتا اور دونوں مرحلوں کو طے کر لیتا اور پھر کہتا سجدہ کرو, تو ڈفرینشیٹ کیسے ہوتا, فرق کیسے پتا چلتا کہ سویتہ کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے یا نفخت فیہ من روحی کی وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے نہیں, بنا لوں تب سجدہ نہیں, بنا لیا پتلا سجدہ مت کرنا. نفخت فیہ من روحی, جب روح پھونکوں, اب جیسے ہی پھونکی تو اب ایک لمحہ ضائع مت کرنا, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ مٹی کا پتلا نہیں ہے کہ جو سجدے کے قابل ہے, بلکہ اس میں موجود روح الہی ہے کہ جو سجدے کے قابل ہے. نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں. ایک پیغام فرشتوں کو دیا, دوسرا پیغام کس کو دیا؟ دوسرا پیغام آدم کو دیا اور آدمیت کو دیا. کیا پیغام دیا آدمیت کو؟ آدمیت کو یہ پیغام دیا, اے آدم اور قیامت تک آنے والے آدم کے فرزندوں اور آدم کی اولادوں, یاد رکھو تمہارا یہ جسم مسجود ملائکہ نہیں ہے, تمہاری روح مسجود ملائکہ ہے. یہ جسم حیوانی حیثیت رکھتا ہے, روح الہی حیثیت رکھتی ہے. جسم کا رنگ حیوانی رنگ ہے, روح کا رنگ الہی رنگ ہے. اپنے جسم کو مسجود ملائکہ مت سمجھنا. اگر جسم کو مسجود ملائکہ سمجھو گے تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے, اور اگر روح کو مسجود ملائکہ سمجھو گے تو روح کی ترقی کی خاطر ہر لمحہ قرب خدا کے راستے میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے نظر آؤ گے. اپنے جسم پر ناز مت کرنا, اپنے جسم پر افتخار مت کرنا, اپنے جسم پر گھمنڈ مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جسم ایک دن خاک میں مل کر کے رہ جائے گا, منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے. وہی اعزا اقربا احبا جن پر تم جان چھڑکتے تھے, جن کی خاطر تم نے پوری زندگی گزار دی, وہ بچے جن کی خاطر تم نے 10-10 12-12 گھنٹے نوکری میں گزار دیے, جن کی خاطر تمہاری جوتیاں گھس کر کے رہ گئیں, جن کو ایک لمحے کا سکون پہنچانے کے لیے تم نے اپنا سارا سکون تباہ و برباد کر دیا. اگر تم یہ کام اولاد کی خدمت, اولاد کی رفاہ کا خیال اولاد کی خاطر کرو گے, تو اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جیسے ہی اولاد منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جائے گی تو اولاد اور فرزند کا رشتہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا. جتنے تم نے احسانات کیے تھے وہ دنیا میں رہ جائیں گے. اگر ان احسانات کو باقی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو, ایک بہت آسان سا طریقہ تمہیں بتائے دیتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ کہ آسان سا طریقہ یہ ہے, ایک روپیہ جب کما کر کے لاؤ اولاد کے لیے تو یہ نہ کہو کہ اولاد کے لیے کما کر کے لایا ہوں, بلکہ کہو پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ اولاد کا خیال رکھ, اس لیے کما کر کے لایا ہوں. اب جو یہ نیت تبدیل ہو جائے گی تو اولاد کے ساتھ رابطہ قبر کے باہر ختم نہیں ہوگا, بلکہ جیسے ہی قبر میں جاؤ گے تو دنیا میں جتنی اولاد کی خدمت کی تھی, جتنا اولاد کا خیال رکھا تھا, وہ سارا کا سارا تمہارے قبر کی نورانیت بن کر کے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اولاد کے لیے نہیں کیا تھا, خدا کے لیے کیا تھا. اور دنیا میں اس کا اثر کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب کل صبح خدا نخواستہ اولاد چھوڑ کر کے چلی جائے گی, تمہاری بات نہیں مانے گی, تمہارا حکم نہیں مانے گی, تو اب تمہارا دل اداس نہیں ہوگا, دل نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ دل اس کا ٹوٹتا ہے جو کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. جب تم نے اولاد کے لیے کیا ہی نہیں تھا تو اب دل بھی نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ جانتے ہو جس کے لیے کیا ہے وہ بہترین واپس پلٹانے والا ہے. اگر اولاد نہیں دے رہی تو کیا ہوا, وہ دنیا میں بھی کسی اور کے ذریعے سے پلٹا سکتا ہے, آخرت میں بھی پلٹا سکتا ہے. تصور کیجیے
پروردگار یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، میسج دینا چاہ رہا ہے کہ جسم کی حیثیت پر مت جانا، وہ کہ جس کی خاطر تم گھنٹوں محنت کرو گے، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں گھر سے نکال دے گی، ہماری نافرمان ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی لیے علماء نے بہت ہی بہترین نسخہ بتایا ہے۔ کہ بہترین نسخہ کیا ہے؟ اپنے روابط، انسان اور کیا تعریف کی جاتی ہے انسان کی سوشیولوجی کے اندر؟ سوشل اینیمل کا واٹ از ہیومن بینگ، تو جواب کیا آتا ہے؟ سوشل اینیمل ہے، ایک اجتماعی حیوان ہے کہ جو اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے، معاشرے میں رہنا چاہتا ہے۔ بس اس تعریف کے تحت انسان معاشرے میں، اجتماع میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اجتماعی تعلقات بہتر کیسے ہوں گے؟ ایک طرف آپ غرب کے اور ویسٹ کے نظریے کو رکھیے اور دوسری طرف اسلام کے نظریے کو رکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا نظریہ کتنا نورانی، کتنا بابرکت اور کتنا باعظمت ہے۔ غرب کا نظریہ کیا ہے؟ ماں باپ بچے کو اس لیے پالیں تاکہ کل صبح یہ بچے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یہ لو اور دو کی کیفیت کہاں ہے؟ غرب کے نظریے میں ہے۔ اپنے مال کی حفاظت اس لیے کرو تاکہ یہ مال تمہاری حفاظت کرے، یہ غرب کا اجتماعی نظام ہے۔ اپنی اولاد کو اس لیے اچھا پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ کل صبح یہ اچھی جاب پر لگے، تمہیں پیسے لا کر کے دیں۔ یہ غرب کی سوچ ہے، یہ غرب کی فکر ہے، یہ ویسٹ کی تھاٹ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت ہی میں آسان انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں، غرب کے روابط لائن کی طرح سے، اسٹریٹ لائن آپ تصور کیجیے۔ غرب کے اجتماعی اور سوشل ریلیشنز ایک لائن کی طرح سے ہے، جس میں ایک کارنر پر ایک انسان ہے، دوسرے کارنر پر دوسرا انسان ہے، یہ اس کی مدد کرے، وہ اس کی مدد کرے، اس طرح سے سوشل ریلیشن آگے چلے۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں سوشل ریلیشن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے سوشل ریلیشن ایک لائن کا نام نہیں ہے بلکہ ٹرائنگل کا نام ہے۔ کس طرح سے؟ کہ ایک کنارے پر ایک انسان ہوگا، دوسرے کنارے پر دوسرا انسان ہوگا، اور اب یہ لائن ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کے اوپر والے کنارے پر خدا کا تصور پایا جاتا ہوگا۔ جب خدا کا تصور شامل ہو جائے گا تو کیا ہے؟ اب لو اور دو والی کیفیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے تم دو، سامنے والا تمہیں کچھ نہ دے لیکن تم پریشان مت ہونا، ہو سکتا ہے یہ نہ دے لیکن جو اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ دے دے گا۔ یہ تصور تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اب تصور جب تبدیل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ تصور آ جائے ہمارے معاشرے کے اندر، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی 90% سے زیادہ مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں اس سے بات کیوں کروں؟ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں خدا کی خاطر اس سے بات کروں۔ سوچ تبدیل ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ بیوی میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، میرے ساتھ چلا کر کے بات کرتی ہے، میں بھی اس سے چلا کر کے بات کروں گا۔ لیکن اگر خدا شامل ہو جائے، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، میں اچھے رویے سے پیش آؤں، پروردگار کیونکہ تو نے حکم دیا ہے۔ سوچ تبدیل، گھر کا ماحول اچھا۔ اولاد میری بات نہیں مانتی، میں کیوں اولاد کی بات مانوں؟ اولاد میری بات نہیں مانتی لیکن پروردگار چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اولاد کا خیال رکھوں، میں اولاد کا خیال رکھوں۔ اب آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کہاں آئے گا؟ اس کا نتیجہ اس مقام پر آئے گا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو غرب کیا کہے گا؟ غرب کا نظریہ کہتا ہے جب تک تمہارے لیے فائدہ ہے رکھو، اور جب فائدہ ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ ڈال دو اولڈ ایج ہوم میں جا کر کے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، اگر یہ بوڑھی بھی ہو گئی تو اس کے پیر دبا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو طرفہ تعلق اور رابطہ نہیں ہے، اسلام کا تعلق اور رابطہ سے طرفہ ہے۔ یہ ماں تجھے کچھ نہیں دے سکتی لیکن اس ماں کے پیر دبانے کے نتیجے میں خدا تجھے بہت کچھ عطا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ باپ کے لیے جو ہے وہ قبلہ نے اشارہ کیا تو مجھے جو ہے وہ ہمارے بہت مشہور معروف خواہ ہیں کراچی کے جناب شجاع رضوی صاحب، اگر آپ لوگوں کو جانتے ہیں تو وہ بڑا ایک مشہور کلام پڑھا کرتے تھے کہ جو ہے وہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ جناب رضا سرسوی صاحب کا لکھا ہوا کلام تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے مولا کے محب اور مولا کے عاشق شاعر تھے، ان کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ان سے ایک دفعہ اسی طرح سے مزاح کی محفل تھی تو کسی نے اسی طرح سے جس طرح قبلہ نے اشکال کیا اس طرح کہا کہ آپ باپ پر کوئی کلام کیوں نہیں پڑھتے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں اسی کو تبدیل کر دیتا ہوں. تو کہا کہ کس طرح سے؟ انہوں نے کہا مصرع اول تو یہی رہے گا, دوسرا مصرع تبدیل کرنا پڑے گا. کیا کہ جب موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتا ہے باپ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ ان کے مزاح سے مجھے وہ مزاح یاد آ گیا. خیر, اب کیا ہے یہاں پر آپ جا کر کے روایات کو دیکھیے, جا کر کے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو دیکھیے. وہ جس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے ریلیشنز کے اندر, اپنے سوشل تعلقات اور روابط کے اندر خدا کو شامل کرو. جیسے جیسے خدا آتا چلا جائے گا. اب یہاں پر ایک بحث ہے جہان بینی کی, آج وقت نہیں ہے اور نہ مجھ میں ہمت و طاقت ہے. انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے پرسوں کی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جہان بینی ایک مکمل عنوان ہے, اور اس وقت علماء تشیع کے خاص طور پر جو اس وقت نیا اور اچھا لکھنے والے افراد ہیں, جو حالات حاضرہ کے مسائل پر لکھ رہے ہیں, جیسے استاد شہید مرتضیٰ مطہری یا مرحوم علامہ مصباح یزدی یا علامہ جوادی آمولی, یہ افراد اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم عقائد جب پڑھتے ہیں تو پہلا کیا کہتے ہیں؟ اصول دین میں پہلا کیا ہے؟ توحید. وہ کہتے ہیں اس بچے کو توحید پڑھانے سے پہلے جہان بینی پڑھانی چاہیے. ابھی جہان بینی کیا ہے؟ ورلڈ ویو کیا ہے؟ اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اشارہ کروں گا آئندہ آنے والی گفتگو میں کسی مقام پر. اب بات کس مقام پر رک گئی؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, میں گیلی مٹی سے انسان بنانے جا رہا ہوں. فاذا سویتہ, جب بنا لوں, ونفخت فیہ من روحی, جب اس میں روح کو پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. ایک منزل سے اور عبور کرنے دیجیے, آج میں منزل مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا, کل انشاءاللہ مزید آگے بڑھاؤں گا. پروردگار متعال کہتے ہیں فسجد, اب توجہ فرمائیے گا, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تین الفاظ کی طرف اشارہ فرمائے. پہلا ملک نہیں, ملائکہ. دوسرا ملائکہ نہیں, الملائکہ. تیسرا الملائکہ نہیں, کلہم. چوتھا کلہم نہیں, اجمعون. پروردگار متعال نے اتنی تاکید قرآن مجید میں بہت کم مقامات پر کی. کب سجدہ کیا؟ ملک نے نہیں, ملائکہ نے. الملائکہ یعنی تمام ملائکہ. جب آپ کہتے ہیں انسان یعنی ایک انسان, جب آپ کہتے ہیں الانسان یعنی ساری نوع انسانیت کو شامل. الف لام نوعیہ, الف لام تخلیق جنس بقول ناف کی اصطلاح کے. پروردگار متعال کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار متعال کہہ رہا ہے ملک نہیں, ملائکہ. اور ملائکہ نہیں, الملائکہ, سارے کے سارے ملائکہ, جو نوع ملک میں آتا ہے, جو جس پر ملک کا ٹیگ لگایا جا سکتا ہے, سب. پھر اس کے بعد پروردگار رک نہیں رہا, کلہم, سب کے سب, اجمعون, سب کے سب. پروردگار متعال نے کہا سب نے سجدہ کیا. حکم کس کو دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ ملائکہ کو, فرشتوں. ابلیس کون ہے؟ جن. ابلیس کو حکم نہیں دیا تھا پروردگار متعال نے سجدہ کرنے کا. لیکن یہاں پروردگار کہہ رہا ہے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پروردگار جب حکم ملائکہ کو دیا تھا تو یہ ابلیس اس حکم میں شامل ہی نہیں تھا, اور جب یہ اس حکم میں شامل نہیں تھا تو جب سجدہ نہیں کیا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ بس یہاں پر پروردگار متعال ایک بہت ہی باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہ یہاں پر ملک سے مراد وہ مخلوق نہیں ہے کہ جس کو ملک یا فرشتہ کہا جاتا ہے, بلکہ پروردگار متعال کہہ رہا ہے جو اس ملک سے, اس فرشتے سے شباہت بھی اختیار کر لے گا وہ بھی اس دائرے میں شامل ہو جائے گا, وہ بھی اس دائرے میں شامل ہو جائے گا. اس جملے کو آپ اپنے اذہان محفوظ رکھیے گا. میں ربط مسائل سے پہلے سید الشہداء کے بارے میں ایک جملہ بیان کروں. بس ملک کی بات نہیں ہو رہی, تمام ملائکہ حتیٰ جو شباہت رکھتے ہیں ملک سے وہ بھی شامل ہو جائے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے ابا, اس نے کہا میں نہیں کرتا. واستکبر, اور اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. اچھا, یہ اردو زبان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا. اردو زبان میں تکبر اور استکبار کے اندر کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا, لیکن اگر آپ جائیے اور جا کر کے عربی اعتبار سے دیکھیے تو تکبر اور ہے, استکبار اور ہے. بالکل اسی طرح جس طرح عمل اور ہے, استعمال اور ہے, فائدہ اور ہے, استفادہ اور ہے.
اسی طرح سے تکبر اور ہے، استکبار اور ہے۔ تکبر یعنی گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ استکبار یعنی بڑائی کو طلب کرنا۔ استکبار یعنی تکبر کو، بڑائی کو، کبر کو طلب کرنا۔ عمل یعنی کوئی پریکٹس، کوئی فعل۔ استعمال یعنی کسی چیز سے عمل کو طلب کرنا۔ جب بھی باب استفعال کے اندر کوئی لفظ چلا جائے گا تو وہ طلب کا معنی دے گا۔ عمل یعنی کوئی عمل، کوئی فعل۔ استعمال، آپ اس موبائل کو استعمال کیجئے، یعنی اپنے عمل کو اس موبائل سے طلب کیجئے۔ فائدہ یعنی نفع، پروفٹ۔ استفادہ یعنی آپ کسی چیز سے فائدے کو طلب کیجئے، طلب کا معنی آ جائے گا۔ تکبر یعنی بڑائی، استکبار یعنی تکبر کو طلب کرنا۔ اسی لیے کیا کہا گیا، پروردگار متعال نے اپنے بارے میں جب لقب استعمال کیا اپنا، تو یہ نہیں کہا کہ پروردگار مستکبر ہے، کیا کہا، پروردگار متکبر ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی استکبار بننے کی کوشش کرے، بڑا بننے کی کوشش کرے، اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، اس کو کیا کہا گیا، یہ استکبار ہے، یہ استکبار ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جس کو تکبر زیبا ہو وہ تکبر کرے تو متکبر کہلایا جاتا ہے، لیکن جس کی حیثیت ایک نقطے کی نہ ہو اور وہ بڑائی کرے تو وہ متکبر نہیں ہے، وہ مستکبر ہے۔ وہ بڑا ہے نہیں، بڑائی کو طلب کر رہا ہے، وہ بڑا نہیں ہے، بڑائی کو طلب کر رہا ہے۔ ہو کون، اب یہ بات آئے گی سورہ مبارک کے دہر تک جب ہم پہنچیں گے۔ لم یکن شیئا مذکورا، تم تذکرے کے قابل نہیں تھے اور تذکرے کے قابل نہیں رہو گے۔ جب باغ کے سلب میں تھے تو کوئی تمہارا نام نہیں جانتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ 100 سال کے بعد تم اس دنیا میں آنے والے، اور جب چلے جاؤ گے اس دنیا سے تو اس کے بعد بیٹا آئے گا قبر پر، کبھی مہینے میں ایک دفعہ، اور پوتے کو جو ہے وہ باپ لے کر کے آئے گا عید والے دن، اور پر پوتے کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری قبر کہاں ہے۔ تم دنیا میں گھمنڈ کرتے پھر رہے ہو، تم اپنا سینہ چوڑا کر کے کاندھے اچکا کے چل رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، تم لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل تذکرہ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ پروردگار متعال نے تمہیں وجود عطا کیا ہے، اب اس وجود کو باقی کیسے رکھنا ہے، یہ گفتگو آئندہ مجالس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ بس پروردگار متعال کیا کہہ رہا ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے کیا کیا، ابا، منع کیا، واستکبرا، اور وہ بڑا تھا نہیں، اس نے طلب کیا کہ میں بڑا ہوں، اس نے طلب کیا کہ میں بڑا ہوں۔ اب اس مقام پر میں گفتگو کو روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ اسی مقام سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس نے جو طلب کیا میں بڑا ہوں وہ کیا تھا، وہ کیا طلب تھی جو اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس کی نگاہ کی غلطی کیا تھی، وہ کیا کر رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، اور خدا اس کو کیا دکھانا چاہتا تھا، اور پروردگار متعال نے کیوں اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا اور اس سے کہا نکل جا، دفع ہو جا۔ پروردگار کو زیبا یہ تھا کہ اس کے سوال کا جواب دیتا، لیکن پروردگار نے جواب نہیں دیا کہ دفع ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار پچھلی آیت میں اس کا جواب دے چکا تھا، کہ جو انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک جملہ میں نے دوران گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اسی جملے کو رفع مسائل کے طور پر دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ کیا کہا پروردگار متعال، آدم اور آدمیت کو کیا پیغام دیا کہ دیکھو تمہارے اندر جو روح پائی جاتی ہے، جو روح الہی ہے، یہ روح تمہیں مسجود ملائکہ بناتی ہے، اور اگر تم روح سے توجہ کو ہٹا لو اور روح کو برباد کر دو، روح کو تباہ کر دو، تو قرآن مجید کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں ہیں، جانور سے زیادہ گرے ہوئے اور پست ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا، اے کاش میں خاک ہوتا، مٹی ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جسم انسانوں والا تھا، حساب انسانوں والا لیا جا رہا ہے، حرکتیں مٹی والی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ روح کی طرف توجہ نہیں۔ اسی لیے زیارت وارثہ جب شروع ہوئی تو زیارت وارثہ نے کیا کہا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام۔ یعنی کیا؟ یعنی اے حسین ابن علی، اے آدم کے وارث، اے وہ کہ جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو جسم کے غلبے کی خاطر نہیں نکل رہے، روح کے غلبے کی خاطر نکل رہے ہیں۔ وہی روح الہی کہ جس نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا تھا۔ سوال آتا ہے نا پیش کہ
کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ 72 کا لشکر ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا؟ معلوم تھا، بہت اچھی طرح معلوم تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ تم 72 جسموں کے مقابلے میں ہزاروں جسموں کو دیکھ رہے ہو۔ حسین تمہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں 72 جسموں کو مت دیکھو، ان 72 میں سے صرف ایک جان کی روح کو اٹھا کر کے دیکھو، تمہیں اتنی بڑی نظر آئے گی کہ ہزاروں جسموں کو اس روح پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ روح کا مقابلہ ہے کربلا۔ اگر جسم کا ہوتا تو دنیا کے کسی جنگ میں 72 ہزاروں کے مقابلے میں نہیں آتے۔ روح کے غلبے کا نام ہے، اور اسی غلبے کو زینب کبریٰ نے شام کے دربار میں بیان کیا اور کہا کہ اے یزید کد کیدک وعسا عسایک وناسب جہدک، اے یزید تو جو کر سکتا ہے کر لے، جو منصوبے کر سکتا ہے کر لے، جتنی محنت مشقت کر سکتا ہے کر لے، تجھے نہیں معلوم کہ تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا؟ بی بی آپ کیسے کہہ رہی ہیں بات؟ آپ کا تو بھائی مارا گیا، بھتیجے بھانجے قتل ہو گئے، آپ کے بیٹے مارے گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا، یعنی کیا؟ زینب کبریٰ کہہ رہی کربلا کو زینب کی آنکھوں سے دیکھو۔ کربلا کو اگر زینب کی آنکھوں سے دیکھو گے، کربلا میں جسم کٹتے ہوئے نظر آئیں گی، روح بلندی پاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تم کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہو کربلا ختم ہو گئی، یہ لاشوں کو پامال کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کربلا میدان میں ختم ہو گئی۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کٹے ہوئے لاشوں کی روحیں اتنی بلند ہیں کہ یہ قیامت تک کروڑوں جسموں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس عزیزان گرامی، آئیے اپنے مولا اور آقا کو سلام کرتے ہیں۔ اور جب سلام پیش کریں تو اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، مومنین و مومنات کی جانب سے، لیکن سلام کے پیش کرنے میں ایک اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ جسے سب سے زیادہ گھر جانے کی تمنا تھی اور وہ گھر نہ جا سکے، جسے سب سے زیادہ تمنا تھی کہ جس باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کر کے آئی ہوں، جا کر کے ایک دفعہ اسے قبر میں دفنایا ہوا بھی دیکھوں، لیکن اس کی زندگی نے اس کو مہلت نہ دی، وہ باپ کو دفن ہوا نہ دیکھ سکے۔ آئیے عزیزوں اپنے مولا اور آقا کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی پروردگار میں معصیت کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن پروردگار میں حسین کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو نے مجھے حسین عطا کیا ہے، پروردگار قیامت میں ایسا نہ ہو میں کہیں اور ہوں، میرا مولا کہیں اور ہو۔ پروردگار تو نے مجھے دنیا میں حسین دیا ہے، مجھے آخرت میں بھی حسین عطا فرما۔ پروردگار میرے عمل کو نہ دیکھ، میں روسیا ہوں، اقرار کرنے آیا ہوں، میں گناہگار ہوں، معصیت کار ہوں، لیکن پروردگار میرے دل میں حسین کی محبت سچی ہے، میرے دل میں فاطمہ کی محبت سچی ہے، میں اس محبت میں جھوٹا نہیں ہوں۔ پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال بھی دیا تو میں اپنے مولا کے بغیر کیسے رہوں گا؟ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں فاطمہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پروردگار تو جانتا ہے میں اپنی سانس
تو قربان کر سکتا ہوں لیکن حسین کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا۔ پروردگار تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ پر اتنا رحم کیا کہ مجھے حسین کا محب بنایا، ایک اور کرم کر دے، قیامت میں میرے اور حسین کے درمیان جدائی نہ ڈالنا، مجھے اسی مقام پر رکھنا جہاں میرا مولا ہو۔ پروردگار مجھے جنت میں اسی مقام پر رکھنا جہاں میرا مولا ہو۔ مجھے جنت کی دوسری نعمتوں سے سروکار نہیں ہے، بس میرا جی چاہتا ہے میں صبح و شام اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کر سکوں، میرا جی چاہتا ہے میں صبح و شام اپنے مولا کو آتا جاتا ہوا دیکھ سکوں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے 40 کا دن گزارا نا، ابھی کسی نے مشی کی، کوئی کہیں سے چل کر کے آ رہا تھا، کوئی جلوس میں تھا، کوئی ماتم کر رہا تھا، کوئی پرسہ دے رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، لیکن عزیزوں مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ، آپ جہاں بھی چل کر کے جا رہے تھے وہاں کوئی آپ کو پانی پلانے کے لیے تو کھڑا تھا نا؟ آپ جہاں بھی جا رہے تھے کوئی نہ کوئی تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تھک گئے ہو تو تمہارے پاؤں دبا دیتے ہیں، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھا لو، اگر پیاسے ہو تو پانی پی لو، اگر دھوپ کی شدت کا احساس ہو رہا ہے تو ذرا دیر چھاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن عزیزوں یاد کریں اس بی بی کو جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس عالم میں گئی کہ کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، کوئی چھاؤں میں بٹھانے والا نہیں تھا۔ ہاں لوگ تھے ضرور، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی تازیانے لگا رہا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں دے رہا تھا، کوئی کنیزی میں طلب کر رہا تھا، کوئی بازاروں کو سجا رہا تھا، کوئی ہلہلا کر رہا تھا، کوئی شادیانے بجا رہا تھا۔ عزیزوں آپ جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اگر آپ کا پیر کسی دوسرے کے پیر پر آ جائے غلطی سے، آپ فوراً معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں معاف کر دینا، آپ مولا کے عزادار ہو، غلطی ہو گئی، آپ کے پیر پر پیر آ گیا۔ میں کہوں گا عزیزوں آپ کو مولا کے ایک ادنا سے عزادار کی عظمت کا اتنا اندازہ ہے، اتنا خیال ہے، اے کاش آپ کربلا میں ہوتے تو آپ دیکھتے کس طرح سے حسین کی 4 سالہ یتیمہ کو تماچے مارے جا رہے تھے، کس طرح سے حسین کی 4 سالہ یتیمہ کو تماچے مارے۔ بس عزیزوں ایک وہ موقع آیا کہ جب شام کے زندان سے رہائی ملی، آپ مجلسوں میں جب ذوالجناح آتا ہے، تابوت آتا ہے، علم برآمد ہوتا ہے، جھولا برآمد ہوتا ہے، کس طرح مومنین لپٹ لپٹ کر کے روتے ہیں، کس طرح زیارت کرتے ہیں، رقت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ عزیزوں پہلی مجلس عزا ہو رہی ہے اور پہل تبرکات برآمد کیے جا رہے ہیں، لیکن عزیزوں وہاں ذوالجناح نہیں آ رہا، وہاں حسین کا خون بھرا کرتا برآمد کیا جا رہا ہے، وہاں بیبیوں کی چادریں آ رہی ہیں، وہاں سرحائے مقدسہ آ رہے ہیں۔ تصور کیجیے عزیزوں کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا، تابوت برآمد ہوتا ہے، کوہرام بپا ہو جاتا ہے، جہاں سرحائے مقدس آ رہے ہوں وہاں کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا، کیا ماتم ہوا ہوگا، کیا آہو بکا کی کیفیت ہوگی۔ ایک وہ مقام آیا کہ جب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ گئی، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے اپنی آغوش میں لے لیا، ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا سر آیا، ایک ماں آگے بڑھی اور ایک دفعہ اپنی گود میں لے لیا۔ میرا جی کرتا ہے وہ جملہ پڑھوں اس مقام پر، شاید ماں نے وہ جملہ دہرایا ہو جو اصغر کے تیر لگا تھا وہ دیکھ کر کے کہا تھا۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ شاید وہی جملہ ام رباب نے آج دوبارہ کہا ہو جب سر کو اپنی گود میں لیا، ایک دفعہ بچے کو دیکھا اور کہا یا بنیا اب مثلوں کا ینحر، بیٹا تیرے جتنی کوئی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے نا کوئی اس کو ذبح نہیں کرتا، 6 ماہ کے اونٹ کے بچے کو نہر نہیں کیا جاتا، ارے تو انسان کا بچہ، تجھے کس بے دردی کے ساتھ نہر کر دیا گیا، کس بے دردی کے ساتھ نہر کر دیا گیا۔ ہاں عزیزوں شاید یہی کہہ کر کے علی اصغر کا سر گود میں لے کر کے بیٹھ گئی ہوں ام رباب، ایک ایک سر آتا ہے، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کر کے اپنی گود میں لیا، 2 سر ایک ساتھ آئے، کوئی آگے بڑھ کر لینے والا نہیں تھا۔ کسی شام کی خاتون نے کہا لگتا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں کا سر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب نے کہا خبردار یہ مت کہنا ان بچوں کی ماں زندہ ہے، لیکن اس نے اپنی آغوش حسین کے سر کے لیے خالی رکھی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوئیں، ایک سر آیا،
عزیزوں جانتے ہیں کس عالم میں آیا؟ اس کی زلفیں گرد میں ہٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، اس کے دندان مبارک ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر تیروں کے نشانات تھے۔ اس عالم میں یہ سر آیا، ایک بہن آگے بڑھی، اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ مجلس شروع ہوئی، لیکن عزیزوں تبرکات یہاں پر ختم نہیں ہوئے۔ کچھ دیر بعد لوٹی ہوئی چادریں آئیں۔ ایک دفعہ زینب نے چادریں تقسیم کرنا شروع کی۔ بھابی ام رباب یہ آپ کی چادر ہے، بھابی ام لیلا یہ آپ کی چادر ہے، بھابی ام فروا یہ آپ کی چادر ہے، اے بہن ام کلثوم یہ آپ کی چادر ہے۔ جب ساری چادریں تقسیم کر دیں، ایک خون بھری چادر اٹھائی اور اپنے سر پر رکھی۔ عزیزوں اس چادر پر خون کیسا ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا زینب خیمے سے نکلی اور اپنے آپ کو علی اکبر کے بدن پر گرا دیا۔ یہ چادر پر خون علی اکبر کا خون ہے۔ جب ساری چادریں تقسیم کر دی نا زینب نے، ایک چادر وہاں پر پڑی رہ گئی۔ چادر کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ کسی بڑی خاتون کے قد کی چادر نہیں ہے، یہ کسی 4 سالہ بچی کی چادر ہے۔ ایک دفعہ ماتم بپا ہوا، ارے اس چادر کو کس کو دیا جائے؟ اس چادر کو اوڑھنے والی قبر میں سو گئی۔ عزیزوں کچھ دیر بعد 2 ننھی بالیاں لائی گئی۔ اس بالیوں کو زینب دوبارہ کس کو پہنائے؟ جس کے کانوں سے چھینی گئی تھی، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب تبرکات برآمد ہو گئے، مجلس ہو گئی کہ مدینہ جانے کی تیاری کرو، زینب نے ایک کو سوار کرایا، سید سجاد کو سوار کرایا۔ دیکھا ایک محمل خالی ہے، کہ یہ محمل کس کا ہے؟ کہ ام رباب کا محمل ہے۔ کہ ام رباب کہاں ہے؟ تلاش کیا، کیا دیکھا؟ اپنی بچی کے قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، ایک دفعہ کہا بھابی ام رباب مدینہ چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہ زینب میں کس منہ سے مدینہ جاؤں گی؟ 2 چیزیں مدینے سے لے کر کے چلی تھی، ایک 4 سال کی بچی میرے ساتھ تھی، ایک 6 ماہ کا بچہ میرے ساتھ تھا۔ بچہ کربلا میں چھوڑ دیا، بچی شام میں چھوڑ کر کے۔ ایک دفعہ سید سجاد آئے کہ اماں ام رباب چلیے مدینہ سفر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حکم امامت کو پایا، کھڑی ہوئی قبر سے چند قدم آگے بڑھائے، دوبارہ مڑی اور مڑ کر کے کہا شام کی عورتوں میری ایک بات پر عمل کرو گی، میرا ایک حکم مانو گی؟ کہ بی بی کیا حکم ہے؟ کہ میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، ایک کام کرنا جب بھی رات کی تاریکی چھا جائے نا، ایک چراغ لے کر کے آنا اور میری بچی کی قبر پر ایک چراغ جلا دینا، میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ کہہ کر کے ام رباب سوار ہوئی، سید سجاد سوار ہوئے۔ عزیزوں یہ قافلہ سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کر کے روانہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک سکینہ کو یاد کر رہا ہے، ہر ایک سکینہ کے لیے آنسو بہا رہا ہے، ہر ایک سکینہ کے لیے پریشان ہے۔ ایک ننھی سی قبر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا ایک فرق پایا جاتا ہے کربلا سے نکلنے میں اور شام سے نکلنے میں۔ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ سکینہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن سکینہ کو دفنایا تو جا چکا ہے نا۔ یہی زینب جب کربلا سے نکل رہی تھی، اپنے بھائی کو دفنایا ہوا چھوڑ کر کے نہیں نکلی تھی، بے گور و کفن لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر چھوڑ کر کے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں حسین کا سہارا عطا فرما، ہماری زندگیوں کو ہماری قبر کو نور حسین ابن علی سے منور فرما۔ جو مومنین اپنے دلوں میں حاجتیں لیے آئے ہیں ان کی حاجتوں کو مستجاب فرما، جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہے، بہت سے مومنین التماس دعا کے لیے کہتے ہیں، بیمار ہے، پریشان حال ہے، مقروض ہے، بے اولاد ہے، وسعت رزق کے طالب ہے، بے روزگار ہے، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، پروردگار بے گناہ اسیر ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، زینب کی مظلومیت کا واسطہ، سید سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، ان محبان اہل بیت کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرما۔
فرما. پروردگار اس محبت اہل بیت کی نعمت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام عصر و زمان کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے اعوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین. متوجہ زیارت. السلام علیکم.